We will not surrender. We will fight. Bangladesh will get independent on my dead body. یہ میں جنرل کی بات بتا رہا ہوں، بیٹی بائی وہ اس کے آپ کی آسم منیر کی حافظ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بتا دیں کہ ڈیفینس کا بجٹ بہت ہے یا کم ہے، تو میں نے اس کو ہنستے مسکراتے کہا تھا کہ بھائی بہت کم ہے ڈیفینس کا بجٹ، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور وہ جو انڈیا والے صاحب تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جدھر بھی سینا ہے یا جدھر بھی فوج ہے ان کو اپنا بجٹ کم ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے آزاد ہونے سے دنیا میں کیا تبدیلی ہیں یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنا ایک ملک بنا لیا۔ انڈیا کی اپنی کتابیں ہیں کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب 93,000 نہیں تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جی ایک بھی فوجی اگر سرنڈر کرتا یا ایک بھی فوجی اگر پکڑا جاتا تو یس اتنا ہی ہمارے لیے دکھ کا مقام ہے کہ جتنا کسی کی ہو سکتا۔ 22 گریڈ کا ایک آفیسر جو ہے وہ کیسے خطاب کر رہا ہے اوورسیز پاکستانی سے؟ تو دیکھیں یہ تو کوشچن ہے پرائم منسٹر کا، یہ تو کوشچن ہے کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا۔ ابھی دیکھیں نا بلال بلوچ صاحب ہنس رہے تھے، لیکن ذرا تاریخ جا کے پیچھے معلوم کر لیں کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے تو اس کے بعد 100 سال تک مسلمانوں نے انگریزی تعلیم کا بائیکاٹ کیا۔ جو ہندو تھے، جو اس ٹائم پہ مسلمانوں سے نچلے درجے کے اوپر تھے، وہ پڑھ لکھ کے کلرک، سپروائزر اس طریقے سے بن گئے۔ تو مسلمان معاشروں کے اندر وہ جو چیزیں ہیں کہ جی 56 میں یہاں پہ مارشل لا لگ گیا، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا لگ گیا۔ Viewers, this is me Rebaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آج ہمیں جوائن کیا ہے بلوچ بلال نے ایک بار پھر سے، اور پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے میجر رضا نے۔ تھینک یو سو مچ۔ اوورسیز پاکستانی ہیں بلال صاحب، بہت شکریہ بلال صاحب کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا۔ یو ویلکم۔ میجر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جی ہمارے شکریہ ویورز کے لیے شکریہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے ہمارے پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے، جیسے کہ انہوں نے خطاب کیا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، اور وہ جو خطاب ہے پورے ورلڈ میں بہت چرچا میں ہے۔ اس پر بات کریں گے جس میں انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا، کشمیر کا ذکر کیا۔ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کشمیر ہماری شارک تھی، کشمیر شاہ ہماری شارک ہے اور رہے گی، اور بلوچستان کے حوالے سے کہا کہ یہ 1500 بندے جو ہیں وہ بلوچستان کو لے جائیں گے، ان کا ایسے کہنا تھا، اور ان کی 10 نسلیں بھی آئیں گی تو نہیں لے کے جا سکیں گی۔ اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ بہت سپیریئر ہے، اور یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہم سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس تھی ان کی۔ تو آغاز ہم کرتے ہیں بلال صاحب سے، کیونکہ بلال صاحب بھی اوورسیز پاکستانی ہیں۔ بلال صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، جو ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جو سٹیٹمنٹس پاس کی، کشمیر کو لے کر سٹیٹمنٹ جو پاس کی، اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، مگر میں پاکستانی نہیں ہوں، میں ایک بلوچ ہوں، اور میرے نیشنلٹی کی جب بات آتی ہے تو میں ایک فرانسیسی ویکتی ہوں، ویکتی مطلب شہری ہوں۔ رہی بات آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کا، یہ ایک مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک 22 گریڈ کا افسر جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے وہ پولیٹکس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے۔ افریقہ کے کنٹریز میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں چیزوں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور یہاں پہ جس لہجے میں اس نے جو بات کی ہے، میں اس وقت شاید چھوٹا تھا، رضا صاحب کے شاید پیرنٹس وغیرہ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے یہی جرنل اس کے جو کولیگ ہیں، جو بیٹی بھائی اس کو فوج میں بولتے ہیں، وہ ٹی وی پہ آئے تھے، بی سی پہ، We will not surrender. We will fight. Bangladesh will get independent on my dead body. یہ میں جنرل کی بات بتا رہا ہوں، بیٹی بھائی ہیں وہ اس کے، آپ کے عاصم منیر کے حافظ جس کو ہم کہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اس نے کل جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ بھی غلط کی ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ریسیوڈ ریسیوڈ ایز پوسٹ، مطلب وہ جو اس کو بولتے ہیں، مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ہے اس کا۔ تو یہی چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، بدقسمتی سے ابھی بھی ان کا وہی لہجہ ہے۔ مگر مجھے اتنا یاد ہے جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، جب وہ کہہ رہا تھا کہ وی ول سرنڈر، وی ول ناٹ سرنڈر، وی ول فائٹ ٹل آور ڈیتھ،
اور پھر ہم نے دیکھا کہ 93,000 لوگوں نے ہتھیار سرنڈر کیے ڈھاکہ میں. میرے خیال میں جب سے UN بنا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، یا دنیا کے جتنے بھی سرنڈر ہوئے ہیں، اتنی بڑی سرنڈر دنیا میں میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی. یہ سر ابھی پاکستانی فوج کے سر جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ باتیں کرنے سے چیزیں نہیں بدلتی. فرسٹریشن تھا اس کا، مطلب ایک بندہ کلیم کرتا ہے کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، اس کو ابھی تک وہ آیات کا نہیں پتا. اور مطلب ایک یہ دس از ناٹ دا ورک آف دا آرمی آفیسر. اس کا کام ہے بارڈر پہ جا کے بارڈر کو دیکھنا. مطلب بدقسمتی پاکستان کی یہی ہے اس معاشرے کی کہ 30 سال تک تو انہوں نے ڈائریکٹلی انوالومنٹ سے حکومت کی ہے ڈنڈے کی زور پہ، اور جتنے بھی حکومتیں آئے ہیں وہ باہر بیٹھ کے پردے کے پیچھے حکومتیں کی ہیں. جب تک فوج یہ نہیں سمجھے، میں بھی ایک ملک میں رہتا ہوں، میں نے افریقہ کی بھی بہت سے ممالک دیکھے. میں نے آج آپ کو بتاتا ہوں آئی ہیو بین مور دین 85 کنٹریز ان مائی لائف. 85 افریقہ میں بھی گیا ہوں. وہاں پر بھی ایسا میں نے ڈرامہ تماشا نہیں دیکھا ہے. مطلب کہ اگر ایک جرنلسٹ آپ کے متعلق کچھ لکھے، آپ اس کے بھائیوں کو اغوا کرو، یہ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ بلوچوں کے بچوں کو اغوا کرو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ ایک سیولین گورنمنٹ کو ہٹا کے اپنی اس کو بالادستی قائم کرو؟ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو اغوا کرو؟ جو جرنلسٹ بولے اس کو اٹھا لو، جو PTI کا جھنڈا اٹھا لو اس کو اٹھا لو، ججوں کو سب کو بلیک میل کرو، ویڈیو بناؤ. یہ کہاں پہ لکھا ہے قرآن شریف میں؟ مطلب آپ اپنے سلیکٹڈ، وہ بھی غلط. میں کل کی بات کر رہا ہوں، وہ سورہ احزاب وہ نہیں تھا، مطلب وہ بھی غلط. آپ آ کے مطلب یہ اسلام کا جو چورن ہے، دو قومی نظریہ، جو نفرت کی جو بنی. میں ایک بات بتاتا ہوں رابعہ صاحبہ، یہ جو پاکستان بنایا گیا یہ نفرت کی بنیاد پہ بنایا گیا. مطلب ہندو مسلمان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ ایک نفرت ہے. اور بدقسمتی سے آج ہم یہ نفرت اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. نہ صرف ہندوؤں کے لیے پڑھا رہے ہیں بلکہ بلوچوں کے لیے بھی پڑھا رہے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بلوچ ویشی ہے. یہ کم ٹو دا پوائنٹ، یہ اس کا فرسٹریشن تھا، یہ آپ کے حافظ صاحب کا. اور دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے. کہنے کا مطلب ہے وہ دنیا کے سامنے آ کے بول رہے ہیں کہ ہم انڈیا کی فوج تک لڑے ہیں، انڈیا کی فوج کو وہ کیا ہے، ہمیں انڈیا کی فوج شکست نہیں دے سکی. 1971 میں کیا ہوا تھا؟ کیا ناروے کا فوج تھا؟ کیا وہ ناروے کا فوج تھا جس نے آپ کو شکست دی؟ کارگل کون سا تھا؟ مطلب آپ کو ناروے کا فوج تھا. کہنے کا مطلب ہے جب آپ جھوٹ بولو گے نا، دنیا آپ پہ ہنسے گی. دیٹ از مائی پوائنٹ. اوور ٹو یو. میجر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پاکستان کے آرمی چیف کی جو سٹیٹمنٹس رہی بلوچستان کو لے کر اور کشمیر کو لے کر اور کلچر کو لے کر، اور انہوں نے بات کی سوشل میڈیا کی، وہ عاصم منیر صاحب سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا ہے لوگ اس پہ تحقیق نہیں کرتے ہیں، جس سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو کوئی بھی اگر خبر آتی ہے تو اس پر تحقیق کر کے اس پہ کام کیا جائے، لیکن اس پہ لکھا ہوتا ہے ایس فارورڈ. اس طرح کی بات تھی. تو میجر صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں ان پوری ان کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، بلوچ صاحب نے یا بلال صاحب نے، اب بلال بلوچ کہلاتے ہیں یا بلوچ بلال کہلاتے ہیں؟ جو بھی آپ کو مناسب لگے سر. آپ تو فوجی ہیں، بلال بلوچ میرے لیے آپ آسان کے ہے. ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے سر. آپ تو مالک ہیں پاکستان کے سر. سر میں نے آپ کی ساری بات سن لی. بلال بلوچ صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں انتہائی احترام سے ان کی کچھ باتیں بالکل درست ہیں اور کچھ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. اب چاہے وہ اچھا ہے، چاہے وہ برا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. کچھ جو ہے، لیکن میں کچھ بات تھوڑی سی نا، میں کہوں گا کہ آج کی دنیا میں بھی دیکھ لیں. امریکہ بیکن آف ہوپ، لینڈ آف اپرچونٹیز، دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک، لیکن وہاں پہ بھی دیکھ لیں اتنے گلے ہیں ان کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے کہ امریکہ میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ جناب یہ جو آج چائنا اتنا آگے آ گیا ہے، امریکہ جو ہے اس کو ٹیرف لگانے پڑ رہے ہیں، امریکہ کو جو ہے اس کا زوال آ گیا ہے، اس کی وجہ وہ بے وجہ جنگیں ہیں کہ جو ہم نے شروع کی تھی دنیا میں. اور اس طرح اگر آپ کہیں تو میں پورا اس پہ پروگرام کر سکتا ہوں کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یا ملٹری کے لوگ یا ڈیفنس انڈسٹری. کل پرسوں کسی نے مجھ سے کسی پروگرام میں پوچھا تھا کہ جی یہ بتا دیں کہ ڈیفنس کا بجٹ بہت ہے یا کم ہے، تو میں نے اس کو ہنستے مسکراتے کہا تھا کہ بھائی بہت کم ہے ڈیفنس کا بجٹ، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. وہ جو انڈیا والے صاحب تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی جدھر بھی سینا ہے یا جدھر بھی فوج ہے ان کو اپنا بجٹ کم لگتا ہے. اب ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ سٹیٹمنٹس ماضی میں بھی سنی ہیں، اس ٹائم پہ بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے. یہ جنرل نیازی کی بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ بیان، ان کا ریکارڈڈ بیان ہے کہ جو انہوں نے بی بی سی کے ایک نمائندے کو دیا تھا، اور وہ ہماری ہسٹری کا، تاریخ کا حصہ ہے. اب یہ بات بڑے ادب سے سنیے گا. پاکستان جب بنا تو یہ ایک معجزہ تھا کہ پاکستان بن گیا. وہ اس لیے کہ برصغیر پاک و ہند میں جب یہ آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں تو یہ بھی دیکھیں کہ برطانیہ نے کتنے لوگوں کو کالونائز کیا ہوا تھا، ان میں سے کتنے تھے کہ جو آزاد ہوئے، اور پاکستان اور انڈیا کے آزاد ہونے سے دنیا میں کیا تبدیلیاں آئیں یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنا ایک ملک بنا لیا. اب جب وہ بن گیا تو جناب بنگلہ دیش ہم سے 2000 میل دور تھا، وہ مشرق میں تھا، ہم مغرب میں تھے. جو بھی غلطیاں ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن بلال بلوچ صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ اس ٹائم پہ جنرل نیازی نے یہ بیان دیا تھا، اور لوگوں کو بڑا دکھ ہے کہ اس جنگ میں انڈیا نے جو بھی کردار ادا کیا جیسے بھی ہوا، لیکن بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا. تو یہ بات ان کی درست ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اس میں یہ بھی بلال بلوچ صاحب اگر ذکر کرتے تھے کہ جنرل مانک شاہ کہ جنہوں نے انڈیا سے لیڈ کیا تھا، انہوں نے ایز اے ملٹری پروفیشنل یہ کہا کہ جناب 15:1 کی ریشو تھی کہ ہم 15 تھے اور پاکستانی فوجی جو ہے وہ اکیلا تھا، تو کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ وہ ہمارے سامنے ٹھہر سکتے ہیں. مطلب اس طرح ہم دونوں کے بیچ میں اس طرح ترتیب میں فرق تھا. بہرحال وہ جنرل نیازی کی سٹیٹمنٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ساتھ جنرل مانک شاہ کی سٹیٹمنٹ کو بھی ضرور دیکھیں. پھر انڈیا کی اپنی کتابیں ہیں کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب 93,000 نہیں تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جی ایک بھی فوجی اگر سرنڈر کرتا یا ایک بھی فوجی اگر پکڑا جاتا تو یس اتنا ہی ہمارے لیے دکھ کا مقام ہے کہ جتنا کسی کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ بلال بلوچ صاحب کو میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ یہ توجہ کریں کہ یہ فروری کا مہینہ ابھی گزرا ہے، یہی انڈیا ہے، اس سے زیادہ ابھی بڑی آبادی ہے، اس سے زیادہ شاید طاقتور ہو کے جب تب تھا. لیکن ابھی ہم نندن کو چائے پلا کے بھیجنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور نمبر 2 کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ایسی بہادر فوج ہے کہ جو روزانہ باقی ان کا جنرل عاصم منیر سے جھگڑا ہوگا، جرنیلوں سے ہوگا، سب سے ہوگا، لیکن اسی ملک کے بڑے بہادر بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں. اور 2024 میں 600 کے قریب جو ہے وہ شہید اس ملک کے ہیں، جس میں 10 سے 15% آفیسرز ہیں کہ جو کیپٹن، میجر اور لیفٹیننٹ کرنل تک ہیں. تو یہ تو میں ابتدائی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فوج سے گلا پاکستان میں بھی ضرور ہے، لیکن پوری دنیا میں فوج سے گلا ہے. پوری دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سارا بجٹ ڈیفنس لے جاتی ہے. مشرق وسطیٰ میں بھی یہ مسئلہ ہے، قطر میں بھی، جدھر بھی آپ چلے جائیں. ابھی یورپ پورا جو ہے وہ فوج کے اوپر پیسے لگانے کے اوپر شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک 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 پورے انسانی معاشرے کا حصہ ہے. اس میں ہمارا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال تو بالواسطہ مطلب ڈائریکٹ حکومت کی ہے فوج نے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انڈائریکٹ کرتے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ بھی توجہ دلا دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کہیں اور نہیں دیکھا. پاکستان میں پھر بھی پاکستان کی عوام اتنی طاقتور ہے کہ 5 سال 10 سال کسی ڈکٹیٹر کو وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد عوامی تحریک کے ذریعے، سیاست کے ذریعے واپس ڈیموکریسی آ جاتی ہے. اگرچہ میں ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ شاید ڈیموکریسی دنیا کا بہترین سسٹم ہے، لیکن جو ایک عام رائے ہے اس کے مطابق ڈیموکریسی آ جاتی ہے. آپ بہت سارے دوسرے ملک ایسے دیکھ لیں کہ جہاں پہ 30 40 سال سے ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یورپ میں بھی بیٹھے رہے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اچھا واقعہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں. اب آتے ہیں جنرل عاصم منیر کے خطاب کے اوپر. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرانسلیشن انہوں نے ٹھیک نہیں کی. لیکن
जनरल आसिम मुनीर ने कतन किसी बलोची भाई, बेटी, बहन, बुजुर्ग को ये नहीं कहा कि जनाब आपको मैं, हाँ, BLA के जो लोग हैं कि जो निहत्ते लोगों के ऊपर हमला करते हैं, वो फौज पे करें, किसी और पे करें, तब तो समझ आती है रिबान, लेकिन जो एक मजदूर गया हुआ है, गरीब तरीन आदमी है, कि वो वहां पे जाके कोयले की कान में काम कर रहा है या वहां पे जाके किसी और माइन में काम कर रहा है, आप उन निहत्ते बच्चों को जो 16, 18, 18, 20, 22, 21, 24, 26 साल की उम्र है, आप उनको कत्ल करके डांस करते हैं, तो वो कातिल दरिंदे जो हैं, उनको जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल कहा है कि तुम्हारी 10 नस्लें आ जाए तो तुम 1000-1500 लोग ये भूल जाओ कि तुम पाकिस्तान में से बलूचिस्तान को इस तरह का कोई ख्वाब, और ये झूठा ख्वाब है कि जो दिखाया जा रहा है। नंबर 2, अभी आपने देखा कि ईरान के अंदर वो जो 10 लोगों को उन्होंने शहीद किया, तो उनके बारे में ये कह रहे हैं, क्यों कि बड़े अफसोस के साथ इनके ये जो स्पॉइल्ड माइंड्स हैं, इनके जो स्पॉन्सर हैं, वो मुल्क हैं कि जो 79 के ऊपर हमला करते हैं और इसी तरीके से वो करते हैं, तो उनको जनरल आसिम मुनीर ने जरूर कहा। फिर इन्होंने कहा कि जी 22 ग्रेड का एक ऑफिसर जो है वो कैसे खिताब कर रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी से। तो देखें, ये तो क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर का, ये तो क्वेश्चन है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, और इसके अलावा हमारा जो सोशल फैब्रिक जिस तरीके से, अभी देखे ना, बिलाल बलोच साहब हंस रहे थे, लेकिन जरा तारीख जाके पीछे मालूम कर लें कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो उसके बाद कई सौ साल, मतलब 100 साल तक मुसलमानों ने अंग्रेजी तालीम का बाइकआउट किया, और बाइकआउट करने के बाद जो हिंदू थे, जो उस टाइम पे मुसलमानों से निचले दर्जे के ऊपर थे, वो पढ़ लिख के क्लर्क, सुपरवाइजर इस तरीके से बन गए, तो हिंदू माशरे के अंदर वो जो एक नए दौर की तरफ मूवमेंट थी वो जल्दी शुरू हुई। तो मुसलमान माशरों के अंदर वो जो चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, अभी आप देखें ना कि जी 56 में यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया, उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब का मार्शल लॉ लग गया, लेकिन अभी वो आपके पाकिस्तान के अपने पॉलिटिशियंस भी ये कहते हैं कि जी सिस्टम इतना स्टेबल हो गया है कि अभी मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लग सकता। तो मैं ये समझता हूं कि देखें, आप ये जुम्बश कलम कहे ना कि जनाब पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग सीधे चलते, क्यों नहीं, ये फ्रांस में रहते हैं, इनसे मुझे बताएं कि क्या फ्रांस में सब हरा हरा है? क्या फ्रांस में मजदूरों के ऊपर वो पिटाई नहीं करते? वो जो येलो जैकेट्स की सारी मूवमेंट थी, उसके अंदर क्या यूनियंस के ऊपर और सबके ऊपर उन्होंने नहीं वो हमला किया? तो देखिए, गवर्नमेंट्स अपने मुताबिक चलती हैं, अपनी ताकत को, अपने इक़्तिदार को, अपनी चीजों को आगे लेके चलती हैं। तो इसलिए यही इटली इनके बाजू में है, जाके चेक कर लें कि क्या वहां पे मुसोलिनी नहीं था। ये जर्मनी इनके बाजू में है, जाके चेक कर लें कि वहां पे इस तरह के मसाइल नहीं थे। तो कौमें आगे बढ़ती हैं, वो सीखती हैं, वो चलती हैं। अब जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी से इसलिए खिताब किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक कलीदी फैक्टर हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया के इस दौर में वर्दी वालों के ऊपर एक ग्रोह है कि जिनका पूरा एक एजेंडा है। और ये मैं आपको बात बता दूं कि यही यूक्रेन में हुआ था कि वहां पे भी इसी तरह की तहरीक, इसी तरह की मूवमेंट चली, आजादी आजादी और ये सब नारे लगे, $5 अरब वहां पे लगे। उसके बाद जंग हुई, पिछले 3 साल में वहां पे 10 लाख बच्चे मारे जा चुके हैं। तो मुझे बिलाल बलोच साहब बता दें, हम तो बड़े गंदे, बड़े खराब, मुझे ये बताएं कि वहां पे किसने जंग शुरू कराई है? वहां पे किसने उनकी अफवाज को ऐसे एक घिनौने किरदार में कर दिया कि उनके नौजवान यंग, अभी उनको 12-16 साल का, 18 साल का नौजवान नहीं मिल रहा, उनको 50-50 साल से ऊपर वालों को भर्ती करना पड़ रहा है। और मुझे बताया ना कि उसका स्पॉन्सर कौन है, उनकी मजम्मत करते हैं ये। तो इसलिए अफवाज पाकिस्तान, ठीक है, बहुत गलतियां होंगी, मैं वो आदमी नहीं हूं कि जो कहे कि नहीं जी सब हरा है, मैं मानता हूं कि बहुत गलतियां होंगी, लेकिन इसके साथ बड़े अदब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप सारे मामला को देखें तो आपको बहुत सारी, मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादती भी की होगी, लेकिन सारे मामला आपको समझ आ जाएंगे। और अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, माजरत मेरी बात बड़ी लंबी हुई, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद ये जो बैरिक गोल्ड के और ये सारे मायदे हुए, इसके बाद अब अपॉर्चुनिटी बन रही है कि बलूचिस्तान में तरक्की का एक सफर शुरू हो। और यही एक वजह है कि अब बलोचों को वो शर्मचार, आजादी, ये वो छोड़े सारी बातों को, उनको खराब ये लोग कर रहे हैं। और मैं बड़े अदब से बिलाल बलोच साहब से ये कहूंगा कि जनाब सिर्फ नंबर्स को देखें और मुझे बताएं कि क्या
پاسبلٹی ہے سکسیس کی. تو اس لیے بڑے ادب سے میں کہوں گا کہ بلال بلوچ صاحب فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری اچھی چیزیں انہوں نے وہاں پہ دیکھی ہوں گی, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر مزید وہ کریں. تو میں تو دل و جان سے بلوچوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میرے اپنے آرمی میں جونیئرز بھی رہے ہیں, میرے اسکول میں میرے کلاس فیلوز رہے ہیں, میں ابھی بھی ان کو بائی نیم بائی فیس جانتا ہوں. میں خود بھی شکلاً بلوچ ہی لگتا ہوں. مجھے اکثر لوگ جو ہے وہ دھوکے میں بلوچ سمجھتے ہیں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب وہ مجھے سمجھتے ہیں. اب یہ کہہ رہے تھے رباحہ ان کو بتائیں کہ کوئٹہ ٹی اینڈ کیفے کتنے مشہور ہے پاکستان کے اندر. ان کو بتائیں کہ یہ بلوچی سجی کیا ہر تیسری ریڑھی پنجاب میں نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ بلوچی سجی لکھا ہوتا ہے. ان کو یہ بتائیں کہ اتنے پنجابیوں کو قتل کرنے کے بعد, میں جنرل نیازی کا ان کا گلہ مانتا ہوں, وہ درست ہے ان کا گلہ, لیکن مجھے بلال بلوچ صاحب کیا اس بات کی تعریف کریں گے کہ اتنے پنجابیوں کو مارنے کے بعد بھی پنجاب میں سے کسی ایک نے, کسی پروفیسر نے, کسی ٹیچر نے, کسی ریڑھی والے نے, کسی پولیٹیشین نے, کسی پنجابی افسر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جناب ذرا بلوچوں کو بھی مارو, انہوں نے ہمارے اتنے بچے مار دیے. ایون جن کے جنازے پہنچے ہیں بہاولپور میں, ان کا دفن کیا ہے, انہوں نے بھی یہ نہیں کہا. تو اس لیے بلال بلوچ صاحب میں یہ کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے ان کے اپنے گلے ہوں گے, لیکن ان کو چاہیے کہ تھوڑے سے ریشنلی چیزوں کو دیکھیں. میں بالکل اوور ٹو ربا, آپ کو بلال بلوچ صاحب میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا بلال, آپ سر کو کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا مطلب میں جو نے کچھ وہ لکھے ہیں. میں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں میجر صاحب, میں نے آپ کو بہت تامل سے سنا اور بہت خوشی بھی کہ آپ نے کچھ باتیں کی ہیں, مگر نہیں آپ کی چونکہ مہربانی ہے. نہیں سر, میرے مرحوم والد صاحب کہتے تھے کہ گھوڑا اپنے سائے سے زیادہ دوڑ نہیں سکتا, اور بلال تو اپنی سوچ سے زیادہ بول نہیں سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے, جب آپ کی میں ایک بات کہتا ہوں, آپ پہلے بی ایل اے پہ آتے ہیں کہ آپ کے پنجابیوں کو مارتا ہے. میں بی ایل اے کا سپورٹر نہیں ہوں, مگر میں ایک چیز جانتا ہوں, وہ اتنے بے شرم اور بے حیا نہیں ہے جو کبھی کسی خواتین پہ, بچوں پہ ہاتھ اٹھائیں. جبکہ میں نے دیکھا ہے میری مائیں بہنیں جب پیدل مارچ کر کے اسلام آباد گئی ہوئی تھی, کس بے شرمی اور بے حیائی سے ان پہ گٹر کا گندا پانی پھینکا گیا, کس بے حیائی اور بے شرمی سے ان کے آستینے میرے آنتوں سے, مطلب میں نے اپنے دیکھا ہے ان کے آنتوں سے کھینچ کے ان بے شرموں نے جو نا ان کو مطلب بے عزت کیا, مطلب ایک حساب سے ان کو گھسیٹا گیا. ان کے ہاتھ میں وہ بی ایل اے کے نہیں تھے, وہ ایک مہلائیں تھیں, وہ خواتین تھے. مگر میں بی ایل اے کا سپورٹر نہیں ہوں. اس نے ابھی جعفر ایکسپریس بھی کیا تھا. بچوں, بوڑھوں اور بیٹیوں, بچوں کو چھوڑ, میرے 8 سال کے بچوں کو کچھ بے شرم اور کچھ بے حیا لوگ ابھی تک مسنگ ہے, قتل کرتے ہیں, ماں کے سامنے لگتے جگر کو مارتے ہیں. جو بندہ پڑھ لکھ کے آ رہا ہے, اب یہ میجر صاحب بھی فیصلہ کریں گے کہ کون بے شرم ہے اور کون بے حیا ہے. رہی بات شناختی کارڈ دیکھ کے مارنا, کیا جعفر ایکسپریس میں 440 میں سے بقول آپ کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, جس کے والد ایک کوالیفائڈ نومینیٹڈ دہشت گرد ہے, میں چودھری کی بات کر رہا ہوں, آپ کے آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں اس کے پتا ایک دہشت گرد نومینیٹڈ ہے یو این سے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بیٹھ کے خود کہتا ہے کہ 5 لوگوں کو مارا گیا. کیا جعفر ایکسپریس میں صرف 5 لوگ تھے؟ وہ ایک الگ بحث ہے. کم ٹو دا پوائنٹ, آپ کہہ رہے تھے ابھی نندن کی, وہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں آپ کا جو پارلیمنٹ ہے اس کو جو چلاتا ہے, جو اسپیکر, اس کا نام ہے ایاز صادق. اس نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف آئے تھے, ماتھے پہ پسینہ تھا, پاؤں ہاتھ اس کی کھانپ رہے تھے. اس نے کہا اس کو چھوڑ دو نہیں تو انڈیا حملہ کرنے والا ہے. دس از ناٹ مائی سینٹینس, دس از ناٹ مائی ورڈز. ایاز صادق کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اور رہی بات, آپ نے کہا کہ پاکستان بنایا گیا, پاکستان پیدا کیا گیا ہے. 1947 میں بلوچوں کو آزادی ملی تھی, پاکستان کو آزادی نہیں ملی تھی.
ہندوستان کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا. بلوچ اس وقت بھی تھا, پاکستان کا نام و نشان ہی نہیں تھا. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان مطلب لوگ پاکستان کے پاک کے باقی کیا صرف گندے ہیں, وہ الگ بات ہے. رہی بات آپ نے کہا کہ یورپ میں بھی ایسا ہوتا ہے, یورپ میں کا مجھے ایک ملک دکھاؤ, یورپ کیا افریقہ کا مجھے ایک ملک دکھاؤ, حالانکہ وہ مشہور ہے ڈکٹیٹرشپ میں. کتنے لوگ مسنگ ہے افریقہ میں, آپ مجھے بتاؤ. ایک بندہ ایک آرٹیکل لکھتا ہے, احمد نورانی, اس کے بھائیوں کو اٹھایا جاتا ہے, اس کی ماں کی تذلیل کی جاتی ہے, اس کی بہن کی تذلیل کی جاتی ہے. ایسا کہاں پہ ہوتا ہے میجر صاحب؟ آپ نے فیبرری میں دیکھا, آپ نے پی ٹی آئی سے اس کا, کیونکہ آپ کی جرنل کا نہیں بنتا تھا اس سے, آپ نے اس سے اس کا بلے کا نشان چھینا, اس کو مور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا. دنیا نے آپ کو تھپڑ رسید کیا, مطلب پاکستان کے لوگوں نے, اور آپ نے جا کے وہ رزلٹ بدلی کر دی. مطلب وہ آپ کے فارم 47 ابھی بھی آپ کے جو آپ کا جو الیکشن کمیشن اس کی ویب سائٹ پہ پڑے, وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں نے مٹا دیے. یورپ میں ایسا ہوتا ہے؟ کون سا یورپ کا ملک ہے جہاں پہ فوج حکومت کرتی ہے؟ یورپ کو تو چھوڑیں, جہاں سے آپ لوگ پیدا ہوئے ہو, ہندوستان کی میں بات کرتا ہوں, وہ چاند پہ پہنچ چکے ہیں. آج ابھی آپ بھیک مانگ رہے ہو IMF کے سامنے. کوئی مجال ہے وہاں پہ ہندوستان میں کسی فوجی کی اپنے پرائم منسٹر کے سامنے پاؤں پہ پاؤں کڑا ہو کے بات کرے؟ یہاں پہ میں مرحوم آپ کے ایک تھے منسٹر آف انٹیریئر تھے, فوت ہو چکے ہیں, اس کا میں نے انٹرویو کیا تھا, رحمان ملک صاحب کا. اس نے کہا بلال آپ یقین کرو مجھے اندر نہیں جانے دیتے تھے GHQ کی, میری تلاشی لیتی جاتی چلی. رضا صاحب, اٹس امپاسبل ان مائی کنٹری ریپبلک آف فرانس. یورپ میں تو شاید افریقہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. لیپین کو کیوں بین کیا ہے؟ کس کو؟ لیپین کو. لیپین اس کا نام نہیں, اس کا نام ہے لپین. لپین کہہ لیں. اس نے کرپشن کی ہے, بین نہیں کیا گیا اس کو. کتنے کرپشن کی تو $25 بات کی نہیں, پولیٹیشن کی بات ہو رہی ہے سر. میں فوجیوں کی بات اپوزیشن کر رہا لیڈر ہے نا جی. ہوں, میں باپ پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب ضیاء الحق نے نواز شریف کو بنایا تھا, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو IGI بنائی تھی, پیسے دیے سب کے سامنے دنیا کے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں فوجی کی بات کر رہا ہوں. مجھے آج تک بینگ اے فرینچ سٹیزن, مجھے اپنے فوج کی چیف آف آرمی اسٹاف کا نام نہیں معلوم جب تک میں گوگل نہیں کروں. ان کی کہنے آرمی کا ہے ہی مطلب نہیں. یہ ہے, میں تو پاکستان کو اپنے ملک سے کمپیئر کرنا ایک گالی سمجھتا ہوں. آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں, میں افریقہ سے بھی اس کو کمپیئر نہیں کرتا. میں اس سے کمپیئر کرتا ہوں جس سے پیدا کیا گیا, جہاں انگریزوں نے اس کو پیدا کیا. 1947 کی بات ہے, جب سے بنا ہے. ہندوستان نے کبھی اپنے سرزمین پہ شام, رام, گیتا یا مطلب جو بھی ان کا کوئی کنسپٹ, بچوں کو ٹرین کر کے آپ کیا نہیں بھیجا قتل عام کے لیے. آپ کی فوج نے اللہ اور رسول کے نام پہ لوگوں کو ٹرین کر کے بمبئی بھیجا ہے قتل عام کرنے کے لیے. دنیا نے دیکھا ہے. میرے ملک فرانس میں بھی اگر ایک بچہ دہشت گردی کرتا ہے, وہ کوئی بلوچ نہیں ہوتا ہے. میں آج فخر سے کہتا ہوں, دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی بھی پاکستانی نے اللہ اور رسول کے نام پہ یا کسی نام سے دہشت گردی کی ہے, اس میں ایک بلوچ بھی نہیں ہے. میری مریادائیں ہیں, میرا کلچر ہے. مجھے آپ کی زبان آتی ہے, آپ کو میری زبان نہیں آتی ہے. یہ تو شرم کی بات ہے کہ آپ کے فوج کے جرنیلوں کو ابھی تک بلوچ اور بلوچی کا فرق تک نہیں معلوم. کہنے کا مطلب یہ, دیکھو جنرل میجر صاحب, آپ ایک پڑھے لکھے انسان لگتے ہو مجھے, اور بالکل ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ بندوق رکھ کے کسی کی گھر میں زبردستی گھس کے اس کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے, اس کی املاک کو بیچ کے, اس کی بیٹیوں بچوں کی غیرتوں سے عزتوں سے کھیل کے ان کو قتل کر کے آپ عزت نہیں کما سکتے. بدقسمتی سے آپ کے فوج میں یہ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں. ابھی کے نہیں بلکہ دہائیوں سے پائے جاتے ہیں. جب آپ نے
مجھے شاید آپ نے ابھی تک مجھے انڈیا کا ایجنٹ نہیں کہا، مگر آپ کے یہاں انڈیا کا پہلا ریکگنائز ایجنٹ کوئی اور نہیں تھا، مادر ملت تھا، فادر آف نیشن کی سسٹر تھی، اس کا نام فاطمہ جناح تھا۔ آپ جب یہ سرٹیفکیٹ نکال کے جب درازوں سے بیچتے ہو، اس سے دکھ ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی، جس لینگویج میں ایک کمانڈو ہوا کرتا تھا جو مر گیا، جو دوسرے ملک میں چھپا ہوا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا بگٹی صاحب کو کہ میں آپ کو وہاں سیٹ کروں گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس دن سے آپ مجھے رات کے دن بلوچستان میں ذرا گھوم کے دکھا کے آ جاؤ۔ کہنے کا مطلب ہے باتوں سے آپ دنیا کی جنگ نہیں جیت سکتے، جیسے کہ آپ نے کہا نیازی سگار لے کے بولتا تھا I will fight till my dead body بنگلہ دیش بنے گا، پھر 93,000 کیا ہو گیا؟ مطلب میں وہ شبد استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جو میں استعمال کرتا ہوں، میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ میجر صاحب، اللہ نہ کرے، بھگوان نہ کرے، عیسیٰ نہ کرے، موسیٰ نہ کرے، آپ کی بیٹی کو معذرت کے ساتھ یا میری بیٹی کو، آپ کے بچوں کو کوئی اغوا کرے، ہاؤ یو فیل دس تھنگ؟ مطلب آپ نے عدالتوں کو، اس کی احمد نورانی، اس نے جو بھی کیا ہے اس کو آپ سو کریں امریکہ میں جا کے، اس کے بھائیوں کو آپ اغوا کرو، اس کی ماں کی جا کے آپ تذلیل کرو، اس کی ماں کے آنسو آپ نے دیکھے؟ آپ نے ارشد شریف کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے کا مطلب ہے ملک اس طریقے، ملک میں معاشرے اس طرح سے نہیں چلتے۔ آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ آپ کا جو میرا کام ہے، مجھے الیکٹریشن کا کام نہیں آتا ہے میجر صاحب، آپ کو بندوق چلانا آتا ہے، مجھے بندوق چلانا بھی نہیں آتا، میں آپ کی جگہ بندوق نہیں چلا سکتا میجر صاحب۔ دس از دا ریئلٹی۔ آپ جیسا اگر پڑھا لکھا میجر، اس نے تو قرآن حفظ کیا ہے، مطلب آپ کو ایک ریلیجیس، شاید میٹرک پاس ہے، میں نہیں سمجھتا، جب میں نے اس کی انگریزی سنی ہے آئی فیل لائک میٹرک پاس ہے، سوری، وہ اس کی اپنی ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا ہوں، میں خود بھی میٹرک پاس ہو سکتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ جب آپ کی ایک ڈومین نہیں ہے چیزوں کا، آپ اس میں جب جائیں گے نا تو آپ کو رسوائی ملے گی۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں اوورسیز، لوسر کو میں بائی نیم جانتا ہوں، یہ جو بیلجیم سے گیا ہے، دنیا اس کو جانتی ہے وہ کون ہے۔ آپ اپنے بندوں کو بٹھا کے پی ایم ایل نون کے پٹواریوں کو بلا کے ان کے سامنے غلط آیات پڑھ کے تالیاں بجواتے ہیں، اس سے معاشرے نہیں چلتے، اس سے بےعزتی ہوتی جو آپ لوگوں کی ہو رہی ہے فوج کی۔ میں کم ٹو دا پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا بہت اگر ہندوستان سے چاند پہ نہیں پہنچ سکتے آپ لوگ، وہ الگ بات ہے، چائنا کا آپ لوگوں نے وہ کیا، دنیا پہ ہنس رہی ہے، کچھ چیزیں ان سے سیکھو۔ ایک چیز میں آپ سے بتا رہا ہوں، دو چیزیں اگر اس معاشرے میں ہو گئی نا، یہ معاشرہ، میں نے چائنا کی بھی ریولیوشن پڑھا ہے، میں جس ملک میں رہ رہا ہوں یہاں پر بھی ریولیوشن آئی ہے، اکاؤنٹیبلٹی۔ جس دن فوج میں اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی نا، رضا صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ سارا دن ٹی وی پہ آ کے بولتے ہو یہ جو دہشت گرد کا جو بیٹا ہے چودھری صاحب ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر، سارا دن آ کے بولتے ہیں وی آر ناٹ انوالوڈ ان پولیٹکس، مگر آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا دل جانتا ہے، آپ کے بچے بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میرے پریوار جانتا ہے کہ یہ فوج سیاست میں انوالو ہے، ابھی بھی انوالو ہے۔ دس از ناٹ دا ڈومین آف دا آرمی، یہ کسی آرمی کے ڈومین میں نہیں ہے، اس کا نام، اس کا کام ہے بندوق پکڑ کے، میں وہ لفظ شبد استعمال نہیں کرتا ہوں، بیانڈ دا بارڈر۔ آپ کو یو آر ناٹ اتھرائزڈ۔ مطلب رہی بات بلوچوں کی آزادی کی، میں ایک بات آپ کے ایز اے بلوچ کہہ رہا ہوں، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، کیونکہ آپ نے یو این کا چارٹر سائن کیا ہے، اس کے تحت آپ ریفرنڈم کرائیں بلوچستان میں۔ یہ جو اچکزی جیسے آپ نے کارٹون بنائے بیٹھائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہیں، ریفرنڈم کرائیں نا، دنیا کو دکھا دیں کہ بلوچ آزادی نہیں چاہتا، چند لوگ ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں رابعہ صاحبہ، بچے بچے کے دل میں نفرت ہے، بچے بچے کے دل میں نفرت ہے۔ تو آپ لوگوں کو، آپ سے مراد ہے آپ کے جو
آپ تو ابھی نہیں ہیں، مگر جیسے میں نے کہا فوجی ہوتا ہے، جیسے کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، تو ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ بی یون یور ڈومین. جب تک آپ لوگ اپنے ڈومین میں نہیں رہو گے، آپ کا تو قصور ہی نہیں ہے میجر صاحب، مگر آپ کا جو یہ جرنل ہے نا، آفس جس کو کہتے ہیں، اس نے بہت گند کیا ہے کدھر. مجھے بہت دکھ ہوا جب میں احمد نورانی کی ماں کی آنکھوں سے آنسو دیکھتا ہوں. اور ایک بات ہوتا ہے نا، آپ ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں ہم نسلیں بدل دیں گے، ادھر آپ اپنی کورٹ میں بولتے ہیں ہمارے پاس اس کے بچے نہیں ہیں، اس کے بھائی نہیں ہیں. مطلب یا تو سینہ تھان کے آ جاؤ، یا پھر برقع پہنو. آپ اپنی عدالتوں میں برقع پہن کے آتے ہو کہ ہمارے پاس تو اس کے بھائی ہی نہیں ہیں، بلکہ دنیا کو پتا ہے کیا، اور مطلب موساد آ کے ان کو اٹھا لگی، کیا سی آئی آ کے ان کو اٹھا کے لگی پاکستان سے. کہنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو اور ڈرامہ نہیں بناؤ دنیا میں ڈرامہ نہیں بناؤ. اور آخری بات میں آپ کی اس شو کی نسبت سے کہنا چاہتا ہوں، رابعہ صاحبہ، حافظ صاحب آپ نے قرآن تو حفظ کیا ہے، مگر آج آپ ایک آرڈر پاس کر لیں. جتنے بھی 4 سال کے بچے جو حفظ کرتے ہیں نا، جو سر اوپر نیچے کرتے ہیں، جب ان کے ماں بہن بھائی جو دہگیں بیچتے ہیں، یہ بند ہونا چاہیے. میں آج کوئی اپنے سین سے ہی بات کر رہا ہوں. قرآن شریف کوئی بھی بندہ پڑھے، 4 سال کا 5 سال کا، اس کو پتا تو چلے وہ کیا پڑھ رہا ہے. عربک میری زبان اور رضا صاحب کی زبان نہیں ہے، رابعہ صاحبہ کی زبان نہیں ہے. مطلب مجھے پتا ہی نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا کیا ہے مطلب. اور یہ جو اپنے من پسند جو آیات بتانے کا جو روایت ہے نا، یہ بھی بند ہونا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں، آخری دفعہ یہ کہتا ہوں، مجھے قرآن شریف کا ایک آیات دکھا دیں جس میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا کہا گیا ہو، جس میں بچوں کو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کا کہا گیا ہو، جس میں کرے احمد نورانی اس کے بھائیوں کو اٹھانے کا کہا گیا ہو. کرے نورانی اس نے کیا نہیں ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کی ماں کی تذلیل کیا جائے، اس کی بیٹے کی تذلیل کی جائے، اس کی بہن کی تذلیل کی جائے، ارشد شریف کو کینیا میں جا کے قتل کیا جائے. یہ قرآن شریف میں نہیں لکھا ہے. حافظ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے. مجھے تو عادل راجہ بولتا ہے یہ وسکی نہیں پیتا ہے، اچھی بات ہے، صحت کے لیے اچھی بات ہے، یہ پی لے مطلب. مگر یہ ڈرامے کیوں کرتے ہو؟ ہر جگہ مذہب کو لیا کے آتے ہو. ایک قائد اعظم نے مذہب کا سہارا لے کے پورے پاکستان کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا. وہ شراب بھی پیتا تھا، وہ سور بھی کھاتا تھا، وہ ویسٹرن کپڑے بھی پہنتا تھا. یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے دنیا سے؟ قائد اعظم پہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا. رضا صاحب میں غلط ہوں؟ پاکستان میں قائد اعظم کو پتا ہے کہ پھر سب کچھ کھل جائے گا. قائد اعظم کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی جب آپ لوگوں نے اس کی بہن کو انڈیا کے ایجنٹ قرار دیا، جس طریقے سے آج آپ سب کو قرار دیتے ہو. یہ ڈرامے بند کرو. اور میں آج ایک نواز شریف کو بھی کہتا ہوں، آپ دنیا وہ پی ایم ایل والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف دوبارہ پولیٹکس میں جا رہا ہے، نہیں کرو ایسا. میں آپ کے سامنے آج باندھ رہا ہوں، آپ نے جتنے بھی لوگوں کو یہ کیمرے دے کے سیٹ بنا کے دیے، سب آپ کو وہی چورن دے رہے ہیں جو آپ کو 8 فروری میں پنڈی والوں نے دیا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم، آپ نے کروڑوں کے اشتہار دیے اور پھر لوگوں نے آپ کو وہ جوتا دکھا دیا ووٹ کے تھرو. ابھی بھی لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. نواز شریف صاحب، آپ نے ووٹ کو عزت دو کے بدلے جا کے بوٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے. نعرے تو کیا، ابھی تو آپ چاٹ رہے ہو. جس طریقے سے آپ چاٹ رہے ہو، آپ کی پارٹی چاٹ رہی ہے، آپ کی بیٹی بوٹ چاٹ رہی ہے، آپ کی بھائی بوٹ چاٹ رہا ہے. اس طریقے سے تو عمران خان نے بھی نہیں کیا جس طریقے سے آپ چکھا رہے. مطلب دھنیہ واد. میجر صاحب اینڈ پر کیا ریمارکس دینا چاہیں گے؟ اب میں بلال بلوچ صاحب کی باتیں میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا، اور میں نے بیچ میں جتنی بھی انہوں نے باتیں کی میں ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر رہا تھا. تو آپ نے ان کا ویٹ کرنا ہے یا چلو بلال صاحب آگے؟ تو میں بڑے ادب کے ساتھ جو میرا نقطۂ نظر ہے اور میں وہ ان کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے
دیکھیں مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں عوام جو ہے، جو لوگ ہیں، وہ باتیں سوچتے بھی ہیں، وہ کرتے بھی ہیں، اس کے اوپر وہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو میں اپنی سمجھ کے مطابق جو مجھے معلوم ہے، جو مجھے سمجھ ہے، میں اس کے مطابق بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ جتنے مختصر الفاظ میں ان کی باتوں کا جواب دے سکوں۔ انہوں نے پہلی جو میں نے نوٹ کی، انہوں نے ایک بات کی کہ جی بلوچ بچیاں یا بلوچ عورتیں جو احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد میں آئی تھیں، ان کے اوپر گٹر کا گندا پانی، مجھے یہ تو معلوم ہے کہ ان کے اوپر پانی ان کو منتشر کرنے کے لیے وہ پھینکا گیا۔ میں خود وہاں پہ کسی کام سے گیا ہوا تھا، تو میں نے بلوچی مجھے جہاں نظر آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک لباس ہے، ان کے اپنے ایک مطلب میرا بھی طریقہ یہ ہے کہ میں بھی تھوڑے سے بال لمبے رکھتا ہوں، وہ بھی لمبے رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا تھوڑا سا تعلق بن جاتا ہے۔ تو بلوچ کی ایک بات یہ ہے کہ رباحہ آپ تو چھوٹی ہے، لیکن بلوچ جو ہے نا وہ بڑے سٹائلش ہیں۔ پاکستان میں دو میں بہت سٹائلش ہیں۔ ایک یہ جو کیلاش میں آپ ڈریس دیکھیں، بہت چھوٹا سا قبیلہ ہے پاکستان کا کہ جس کو کافرستان بھی کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کیلاش میں کسی بچی نے ایسا ڈریس ڈیزائن کیا کہ وہ پاکستان کی ٹاپ تصویروں میں آتا ہے۔ سادہ سا لباس ہے بلیک کلر کا، اس پہ اس نے رنگ پھیرے اور اس طرح۔ تو اسی طرح بلوچ جو ہیں وہ اپنے سٹائل سے، اپنی بات چیت سے، اور ٹک ٹاک پہ اگر کبھی آپ ویڈیوز چلا سکیں، ہم اتنی بلوچ کی بات کرتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ بلوچ کہاں کن پہاڑوں پہ کیسے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فوج میں وہ مجھے کہتے تھے کہ رضا صاحب 4 بلوچ پہاڑ پہ چڑھ جائے نا تو آپ بے شک جتنے مرضی ہیلی کاپٹر منگا لیں، آپ ان کو کم نہیں کر سکتے۔ بلوچ اتنے جاندار ہیں۔ اور رباحہ کبھی اس پہ بھی پروگرام کیجیے گا کہ بلوچ آسٹریلیا میں انہوں نے کیا کردار ادا کی۔ اینی ویز انہوں نے کہا کہ وہ بچیاں آئیں، وہ میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں۔ میں شرطیہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ گٹر کا گندا پانی بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہوا۔ ہاں، پانی بالکل وہ اس کو منتشر کرنے کے لیے جو ایک سیکورٹی کارروائی ہے وہ انہوں نے کی، لیکن بالکل تذلیل والی بات یہ میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ وہاں پہ کافی سارا پروپیگنڈا بھی ہے کہ جو مطلب یہ ساری چیزیں چلتی ہیں ایک تحریک کو، ایک بات چیت کو، ایک نظریے کو آگے کرنے کے لیے، لیکن میری اپنی معلومات کے مطابق کوئی گٹر گندا پانی ایسی کوئی اوچھی حرکت جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مجھے بھی تشویش ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں، میں ان کی بات چیت سنتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ میری وہ بہن یا بیٹی جو ہے وہ ایک اچھی کشمکش یا اپنی سوچ اور اپنے وہ سب پہ کر رہی ہے، لیکن جب وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ کرنے، دیکھیں بلال بلوچ صاحب نے تو کہا کہ میں بی ایل اے کی وہ تائید نہیں کرتا، اگر وہ کہیں بھی نہ کسی حد تک کہ میں کرتا بھی ہوں تو وہ بات سمجھ آتی، لیکن نہتے لوگوں کے اوپر جب حملہ ہو تو آپ کا فوج سے اختلاف ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ہو، جس سے مرضی ہو، آپ کو اس کی مذمت ضرور کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جو لارجر عوام ہے، مطلب دیکھیں نا، بلوچ اگر میں کہتا ہوں جی بلوچ جدھر بھی جائیں گے رہیں گے تو ہمارے ساتھ ہی نا، ہندو جدھر بھی جائیں گے رہیں گے تو ہمارے ساتھ ہی نا، تو اس لیے بالکل یہ اس سے کنارہ کشی کرنے کے اوپر مجھے تشویش ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلال بلوچ صاحب یا جو بھی ان لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ انسانی بنیادوں کے اوپر کم از کم جو بالکل غلط حرکت ہے اس کی وہ کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد صاحب کا ذکر کیا کہ جی وہ مستند دہشت گرد، وہ اقوام متحدہ سے، دیکھیں جی اقوام متحدہ یہ لوگ بہت سو کو شاید صحیح بھی دہشت گرد قرار دیتے ہوں گے، لیکن بہت سو کو یہ ایک ایجنڈے کے تحت بھی اس طرح کرتے ہیں۔ مجھے ان کی ہسٹری معلوم نہیں ہے، میں نے ایک پروگرام ضرور اس کے اوپر دیکھا ہوا ہے، اور اس پروگرام میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے والد صاحب کا، لیکن پھر بھی انسانی اور اصولی بنیادوں کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد صاحب نے اگر کچھ صحیح کیا یا غلط کیا، اس کی ذمہ داری ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر نہیں آتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر انتہائی محنتی ایک زبردست آفیسر ہے پاکستان آرمی کے، اور میرے حساب سے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے ایاز صادق صاحب نے اسمبلی کے اندر ایک بیان دیا کہ جس میں اس نے کہا کہ آرمی چیف کہاں پر تھا، یہ وہ پولیٹیکل لوگوں کے اپنے پولیٹیکل مسائل ہوتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر ایون اس ٹائم پہ کوئی آرمی چیف گھبرائے وقت بھی تھا تو وہ آرمی چیف جانے، وہ اسمبلی کا اسپیکر جانے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ جی جن بچے بچیوں کو میں فورسز کے اندر جانتا ہوں
آپ یقین کریں رباحہ، بڑی ایمانداری سے اور بڑے جذبے سے یہ بچے بچیاں جو ہے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ میرا اپنا کیا کہتے ہیں بھانجے بھتیجے جو ہیں اس ٹائم پہ بڑی سخت جگہ کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ وہ ابھی عید پہ آئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ماموں کیا مطلب دیکھیں نا، ینگ لیفٹیننٹ، ینگ بچہ، آپ تصویریں دیکھتی ہوں گی کہ جو شہید ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جی دیکھیں، آپ بالکل جس پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن افواج پاکستان کو بالعموم ان شریف بچے بچیوں کو، میرے اپنے بلوچ اسٹوڈنٹس تھے، کیڈٹس تھے کہ جو بعد میں افسر بھی بنے، ان کو برائے مہربانی اپنے اس گھناونے مطلب پروپیگنڈے سے دور رکھیں، اور اس میں احتیاط یہ برتیں کہ آپ کی تنقید میں جو دکھائی نہ دینے والی قوتیں ہیں وہ سب کو ملائن کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مسنگ پرسنس کی انہوں نے بات کی، مسنگ پرسنس نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بلوچستان کے جتنے بھی، چاہے کسی نے صحیح ڈالے غلط ڈالے، جتنے بھی مسنگ پرسنس ڈال لیں، وہ ان کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں بنتی۔ اس پہ سپریم کورٹ ایک کمیشن ہی بنا، انہوں نے بھی دیکھا، سارا کچھ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے بازو میں ہندوستان کی اتنی مثالیں انہوں نے دی، انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ نہتے کشمیروں کو وہاں پہ شہید کر دیا، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹڈ رپورٹس ہیں، لیکن وہاں پہ اتنی چیخو پکار نہیں ہوتی۔ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب یہ چیخو پکار ہوتی ہے پاکستان کے اندر، وہ اس لیے کہ اس سے حکومت پہ، اداروں پہ، سیکورٹی فورسز کے اوپر پریشر آتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو بہتر کریں اور سب کچھ کریں، لیکن میں ایٹ دس ٹائم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی ایک مسنگ پرسن کو بھی جسٹیفائی کر رہا ہوں۔ ایک بھی بچہ، ایک بھی بچی، ایک بھی باپ، ایک بھی بہن، ایک بھی بیٹی جو ہے وہ مسنگ پرسن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر مطلب جو ہے، ساتھ انہوں نے احمد نورانی صاحب کی بات کی اور کہا کہ جی اگر احمد نورانی صاحب نے چاہے صحیح لکھا چاہے غلط لکھا، جو بھی کیا، آپ ان کے بھائیوں کو ان کے جو ہے نا مطلب بالکل نہیں اٹھانا چاہیے جی، بالکل جو ذمہ دار ہو اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کا سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو میں ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مغربی معاشروں کی اور افریقہ کی مثال بھی ویسی نہیں ہے، تو میں ان کی توجہ کے لیے بتاؤں گا کہ جناب جولین اسانج جو ہیں وہ کتنا بڑا کیس تھا، اور اس کے اوپر آخر میں جولین اسانج صاحب خود ہمت ہار گئے، اور انہوں نے مطلب وہ کتنا، وہ ایک میں یہ نہیں، برائے مہربانی نوٹ کر لیجیے گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو پورے تناظر میں دیکھیں۔ ہم کوئی آئیڈیل ملک نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ جو پولیس کا نظام ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، جو تفتیش ہے، لیکن اس میں سچی بات یہ بھی ہے کہ بھائی ہمارے یہ جو دہشت گردی کے اور دیگر عوامل ہیں، اس میں کئی دفعہ سیکورٹی فورسز مجبور ہو جاتی ہیں، پھر بھی یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ تو میں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ریکنسیلیشن کی، ایک بہتر ڈائریکشن کی ضرورت ہو۔ تو لیکن ساتھ دنیا میں بھی دیکھیں، یہ آپ کے برابر میں ہندوستان ہے، انہوں نے وقف بورڈ کا بھی قانون پاس کیا ہے، ان کے اپنے چیف مطلب جو حکومت کے قائم کردہ جسٹسز کی رپورٹ ہے، یہ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان بنا نہیں، پاکستان پیدا کیا گیا۔ بھائی بڑی مہربانی آپ نے پیدا کر دیا، وہ اس لیے کہ کم از کم پاکستان میں آج یہ رپورٹ تو نہیں کہ ہندوستان میں جہاں پہ ہر چوتھا ہندوستانی جو ہے وہ دلت ہے، اچھوت ہے، اس اچھوت سے بھی پسماندہ طبقہ جو ہے اس کا نام مسلمان ہے، اور ان کی آبادی 20% ہے۔ تو 20% مسلمان جو ہے وہ ہندوستان میں اچھوت سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے جسٹس سرمچار کی آپ رپورٹ پڑھ لیں اور اس کو جا کے دیکھ لیں، اور مسلمانوں کی کون سی بستیاں ہیں، وہ کہاں پہ رہتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ میں بالکل، بلال بلوچ صاحب اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بے شک اس کے اوپر بات کر لیں۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ابھی ان کے کافی سارے پوائنٹس میں ارشد شریف کا قتل، ارشد شریف کے قتل میں دونوں طرح کی سٹوریاں چل رہی ہیں۔ ایک تو ٹھیک ہے، سیدھا سادہ الزام سیکورٹی فورسز کے اوپر لگتا ہے، لیکن دوسری سٹوری میں بڑی گھناؤنی ہے کہ ارشد شریف صاحب کو قتل کرانے والے خود مطلب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ارشد شریف صاحب کو سہولت فراہم کی کہ وہ یہاں سے جائیں اور وہ سارا کچھ کریں۔ تو اس لیے جب تک کوئی انویسٹیگیشن کنکلوڈ نہیں ہوتی، میرے خیال میں کہ اس سے پہلے سارا گیس ورک ہی ہے اور بلیم۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو آپ بھیک مانگ رہے ہیں وہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جی، وہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے جیسے ایک چھوٹے ملک نے بھی کم از کم اپنی سالمیت کا، اپنے دفاع کا پکا بندوبست کر لیا۔ مجھے بلال بلوچ صاحب بتائیں کہ وہ کون سی طاقت تھی، یا وہ کون سے ذہین لوگ تھے، یا وہ کیسے ممکن ہوا کہ ہم نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے بازو میں جو ملک ہیں وہ ٹکرے مار رہے ہیں، ان سب کو جو ہے نا تباہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ، اور یہ یوکرین کی میں نے پہلے مثال دی تھی، یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک تھا کہ جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار تھے، انہوں نے دیے، کیے، جو بھی کیا، آج دیکھ لیں کہ وہ اپنے کس انجام کو پہنچے میں، کہ آدھے سے زیادہ ملک چلا گیا ہے، پوری
असल खत्म होगी और वो पूरी दुनिया में जो है ना घूमते फिर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने मुल्क को, अपनी सालमियत को वो बचा सके। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जी फातिमा जनाब को आपने पहला एजेंट करार दिया। बिल्कुल मैं इनकी बात मानता हूँ, फातिमा जनाब को जिन्होंने करार दिया वो उसके जिम्मेदार हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो भी होना चाहिए, उन चीजों की मैं बिल्कुल तायद नहीं कर सकता। फिर मुशर्रफ साहब का इन्होंने जिक्र किया, फौज का जिक्र किया। अभी देखे ना, फौज का सियासत में जिक्र करते हैं। अभी जयशंकर साहब इंडिया के वो है वजीर खारजा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने तालिबान के साथ डबल गेम की। भाई दुनिया का कौन सा मुल्क है कहां पे डबल गेम नहीं है, ट्रिपल गेम नहीं है, गेम के ऊपर गेम नहीं है। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, मगरब में क्या हो रहा है। ये अभी कह रहे थे कि जी मेरा मुल्क फ्रांस में मालूम करें ना रिबाहा, इसके बाद आप जाके लपेन है या लिपेन है, आप मालूम करें कि वो जो खातून हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, जो कि वाजे जीतती थी इस दफा, उनको कैसे 5 साल के लिए बैन किया गया है ताकि वो जो है वो इलेक्शन ना जीत सके, ना उसमें। चलिए ठीक है बिलाल भट्ट साहब, आपकी अपनी एक वो होगी, मुझे तो सिर्फ ये भी नहीं समझ आती कि वहां पे उनको बैन कैसे कर दिया गया। और फिर ये कह रहे हैं ना कि उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम है। बराए मेहरबानी रिबाहा, उसको भी आप, आज तो एआई का जमाना है ना, गूगल कर लीजिएगा या एआई में जाके लिख के देख लीजिएगा कि लपेन के ऊपर जो करप्शन का इल्जाम लगा है वो कितने साल पुराना है और वो कितने पैसे हैं कि जिसके ऊपर इल्जाम लगा है। तो इसलिए बड़ी माजरत के साथ बिलाल बलोच साहब जाहिर है वहां के शहरी हैं, इन्होंने वहां पे हुकूमत के साथ ही चलना है। पाकिस्तान में तो जितनी मर्जी आप तनकीद करना है हुकूमत के ऊपर। फिर इन्होंने कहा कि जी रेफरेंडम कराएं बलोचिस्तान में। तो मैं इनसे अर्ज ये करूंगा कि जनाब बलोचिस्तान का रेफरेंडम तो जरूर आप उसकी दरखास्त डाल दें, लेकिन जो एक अछूता एजेंडा है ना कि जो अधूरा कश्मीर का रेफरेंडम है, बराए मेहरबानी पहले वो करा लें, क्योंकि 1 लाख कश्मीरियों के बनने के ऊपर कोई बात नहीं करता। वहां पे ये महिलाएं और ये सब कुछ ये कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जी पूरे कॉन्टेक्स्ट में बातचीत को देखें। फिर उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ साहब की जो अंग्रेजी थी वो सुन के मुझे ये लगा कि शायद ये मैट्रिक पास है। मैं ये कहूंगा कि जी बिल्कुल ये सही कह रहे होंगे, अंग्रेजी आर्मी चीफ साहब की कमजोर होगी, लेकिन ये है कि जी कोई हमारी अपनी जबान तो है नहीं। आर्मी चीफ साहब को जितनी आती थी इतनी उन्होंने बोल दी, और मेरा ख्याल है कि वो अमेरिकी सेनेटर्स के साथ भी मिलते हैं, अमेरिका भी गए थे, उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई कि इसकी अंग्रेजी कमजोर है। लेकिन ये अल्लाह की शान है कि हमारे जो लोग हैं वो अंग्रेजी को बड़ा जबरदस्त पहचान लेते हैं कि इसकी कमजोर है, इसकी तगड़ी है, इसके खिलाफ। तो मेरा ख्याल में कि ये बातें बनती नहीं है। तो फिर इन्होंने वो विस्की का जिक्र किया, उस पर भी मैं क्या कमेंट करूं। फिर इन्होंने कहा कि पीएमएलएन के पटवारी सामने में, तो मेरे हिसाब से पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी हो, जिसका भी कोई सियासी नजरिया जो भी हो, ये ठीक है, लोग आपस में सियासत में बात करते हुए किसी को कुछ पटवारी है वो कह देते हैं। लेकिन एक चीज की मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वो ये कि बांग्लादेश का रिबाहा मसला हुआ है ना, तो रोज इंडियंस कह रहे होते हैं और उनके पढ़े लिखे जर्नलिस्ट कह रहे होते हैं कि ये सड़क छाप, ये गटर के कीड़े, इनकी सालों की औकात, मतलब वो इस तरह की बात आप कर सकते हैं ये बात, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी किसी भी पार्टी से कोई भी ताल्लुक रखता है वो उसके ऊपर वो है। फिर बी इन योर डोमेन, मैं बिलाल बलोच साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि तमाम इदारों को अपनी डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर उसमें काम करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जब ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहां पे ये सारा कुछ हो रहा है, तो मैं उससे माजरत के साथ एग्री नहीं करता। अभी ये मुझे बताएं ना कि क्या इनके सारे बजट्स अभी डिफेंस के लिए लगाने के लिए तैयार नहीं हो गए? 3 साल से तो यूक्रेन की जंग चल रही है, कौन सा ऐसा कमाल हासिल हुआ है यूक्रेन की जंग के अंदर कि जिसके अंदर फ्रांस को या बरतानिया को उम्मीद है कि जनाब वो वापस कोई पलटा देंगे? तो क्यों इनके पढ़े लिखे डोमेन में रहने वाले जो सदर हैं, जो इनकी पार्लियामेंट्स हैं, वो क्यों अरबों खरबों डॉलर का बजट जो है अब वो एक जंग के ऊपर लगाना चाह रहे हैं? हम तो थे ही बेवकूफ, हम तो बिल्कुल जाहिल, गंवार, अंग्रेजी कमजोर, मैट्रिक पास, जो भी कह लें। मुझे बिलाल बलोच साहब बता देना कि किस दलील के तहत अभी फ्रांस जो है वो रोज कह रहा है कि जनाब हम जो है अपने ट्रुप्स वो हम यूक्रेन के अंदर दाखिल करेंगे। मुझे बताएं ना कि कौन सी दलील है। 12 लाख पहले मर चुके हैं, 500 अरब से ज्यादा डॉलर आप लगा चुके हैं, हर हथियार आप बेच चुके हैं। अब जब दुनिया कहती है कि यहाँ पे अमन लाओ, तो कौन सी सियासत है, कौन सी अकल है, कौन सा डोमेन है जिसके तहत वो लोग ये कर रहे हैं? तो इसलिए रोमानिया में ऑपोजिशन लीडर बैन है, फ्रांस में ऑपोजिशन लीडर बैन है, तो ये सारा जो चक्कर वहां पे चलाया जा रहा है वो भी कोई कुव्वतें हैं कि जिनके तहत। इन्होंने कहा मुझे फ्रांस के आर्मी चीफ का नाम नहीं पता, कुछ अरसे में इनको पता चल जाएगा अगर हालात इसी तरह गए कि जिस तरह जा रही। फिर वक्त ना फ्रांस के पास फौज है, ना बरतानिया के पास फौज है,
سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ابھی اس ٹائم پہ کہ کسی طریقے سے فوج جمع کریں. کیوں کہ میں اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے اس انڈسٹری کا پتہ ہے, مجھے ان ساری چیزوں کو میں دیکھتا ہوں. تو قائد اعظم پہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے, مجھے معلوم نہیں تھا. میں ویسے کوئی شوق نہیں رکھتا پی ایچ ڈی کرنے کا, لیکن کون سی بات ہے قائد اعظم کے اوپر جو نہیں لکھی گئی. تو اس لیے یہ جو بلوچ صاحب کی کچھ باتیں بالکل ٹھیک ہے اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں, اور میں یہ جسٹیفائی بھی نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جناب جب آپ لارجر کانٹیکسٹ کو دیکھیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو آسان لگیں گی. لیکن جو بلوچ بچے اور بچیاں ہیں, موتیوں جیسے وہ بچے ہیں, بہت محروم ہو رہے ہیں. انہوں نے کلات کا ذکر کیا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کلات جو ہے یہ بھی بلوچستان دیکھیں کہ جی اب وہاں پہ کتنی آبادی ہے بلوچ کی, کتنی آبادی ہے دیگر پشتونوں کی, کتنی آبادی ہے دوسرے لوگوں کی. تو اس میں بلوچ کو میں تو یہ سمجھتا ہوں, اگر میں تھوڑی سی ان کے اوپر وہ کر لوں, آخری 5 منٹ آپ انہیں کو دے دیجیے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بلال بلوچ صاحب, آپ کو بلوچ بچے اور بچیاں سنتے ہوں گے, میری ناقص رائے کے مطابق آپ پلیز ان سے کہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں وہ چائنیز سیکھ لیں. وہ چائنیز سیکھ لیں گے تو جو بھی یہ ترقی کا آگے راستہ بنے گا اس میں میری کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, ان کو بہترین اپنے آگے کے موقع مل جائیں گے. اور دوسرا کہ بھائی ہم مطلب ہمیں اپنے ساتھ رکھیں, کوئی آپ بتائیں کہ جی کیسے ان سے انگیج ہوا جائے, لیکن یہ ہے کہ جی محرومیوں پہ دور کریں, ان کو ٹکروائیں مت. بڑا گھناؤنا ایجنڈا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سی پیک نہ ہوتا تو بلوچستان میں اتنے مسئلے نہ ہوتے, لیکن اچھی بات ہے کہ بلوچستان کی پر توجہ آ رہی. تو پرائم منسٹر نے ابھی یہ کہا ہے کہ جی بجلی کو, یہ پیٹرول میں ہم ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے, وہ پیسے بھی ہم بلوچستان میں دیں گے. ساتھ بلال بلوچ صاحب یہ بھی بتائیں کہ بلوچستان کی اپنی اسمبلی میں اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں وہ بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے. تو اینی ویز میری ناقص رائے میں یہ ہے رباہا کہ ان کو چائنیز سیکھنی چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کے کام کیا آ رہے ہیں, اور وہ بچے بچیاں جو ہے اس نسبت سے آگے بڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس ایجنڈے کا شکار نہ ہوں. اس میں کم از کم جتنے بلوچ کے نمبرز ہیں ان کی سکسیس کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اینی ویز معذرت, میں نے بہت لمبی بات کی, لیکن میں نے بلال بلوچ صاحب کے جتنے پوائنٹس نوٹ کیے تھے, اور سر میں بڑے واقعی آپ ادب نے سے کہوں گا, اور بہت میں آپ سے لمبا بھی ہو گیا معذرت آپ کا. ریبا صاحبہ سر صرف مجھے 2 منٹ دیں کیونکہ میں نے چیزیں شور لکھی ہیں. شور فائنل ریمارکس اپنے. میں صرف لیکن آپ کے اتنا سارے کہتا ہوں, دیکھو سر میں نے آپ کی کچھ باتیں لکھی ہیں. پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نیوکلیر پاور ہے, جس نے آپ کو نیوکلیر پاور بنایا اس کا نام تھا عبدالسلام, کہ اپنا کیا نام ہے, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, پاکستان میں اس کو انڈیا کے نام عبد القدیر. اس نے لاسٹ میں کیا انٹرویو دیا تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے, بیچارے کی بات کرنے پر پابندی تھی. جبکہ اس کے برعکس ہندوستان میں جو ابوالکلام آزاد تھے, اس نے جو کیا ڈاکٹر صاحب نے, وہ پریزیڈنٹ رہے ہندوستان کے. اور آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ ہندو پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, مگر ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ مسلمان بھی پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. دس از دا چارم آف دا ڈیموکریسی, چارم آف دا ٹالرنس, چارم آف دا ان کا جو ایک دھرم ہے اس کی میں بات کرتا ہوں. آج تک کسی ہندو نے جے شری رام کر کے دنیا میں دہشت گردی نہیں کی ہے. میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, کشمیر میں 1 لاکھ لوگ کس سے مرے, کشمیر میں 1 لاکھ کس سے مرے, ایک مجھے نام دکھا دیں جس نے فرانس میں جے شری رام کر کے دہشت گردی کی ہو, جس نے امریکہ میں جے شری رام کر کے دہشت گردی کی ہو. مودی تو 10 سال سے ہے, مگر جب میں فرانس میں دیکھتا ہوں اللہ اکبر کہہ کے جو وسیم کرتا ہے وہ کہاں کا نکلتا ہے, پنڈی کا نکلتا ہے, گجرانوالے کا نکلتا ہے. آپ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بیان سن لیں کہ جی ہری سنگھ نجار کو کس نے قتل کیا. سر میں ریلیجیس کی بات کر رہا ہوں, میں را کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارے لوگ وہاں پہ سکھاتے ہیں اللہ اور رسول کے نام پہ. کہنے کی بات دلت کی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے, جو امریکہ کا جو ہندوستان کا پریزیڈنٹ ہے وہ دلت ہے. مطلب میں اس پہ نہیں جاتا ہوں, مودی کون ہے وہ بھی میں نہیں جاتا ہوں, چائے والے کے بعد. میں نے آپ کو بہت تعمل سے سنا, میں نے